گفتگو سنی جائے۔ شیخ طریقت مخدومی گرامی وقار عطائی اسلاف کرام حضرت علامہ غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ حبیبی مدد اللہ علیہ نورانی کا استقبال کرے محبت اور احترام کے ساتھ، پورا مجمع دل لگا کر ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر یا محبت سے، یہاں جب ہاتھ اٹھتا ہے نا تو صرف ہاتھ نہیں اٹھتا ہے، آپ کی تقدیریں بھی اٹھتی ہے۔ آپ نے پوری رات مجھ سے نہیں سنا ہوگا کہ میں نے سید صاحب سے کہا کہ حضور توجہ، ارے ان کی توجہ نہ ہو تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ ایک شعر کے لیے کیا توجہ، پوری زندگی ان کی توجہ ہے کہ تعلیم۔ تو آپ بیٹھے ہیں زندگی میں کبھی کبھی ایسی آتے ہیں محبت سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان حضور سیدنا پاک، فیضان حضور انیس بے کسا، فیضان حضور سجاد، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ ایسے سورج ہیں کہ یہ روشنی آپ کا الحمدللہ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ بہار آئی ہے بھر دے بادئے گلگوں سے پیمانہ، بہار آئی ہے بھر دے بادئے گلگوں سے پیمانہ، رہے لاکھوں برس ساقی تیرا آباد میں مجھے آنا ملے کیوں کر تیری محفل میں جان آنا۔ شہادت تو میری ہو ہی چکی ہے، کیا سمجھا؟ میری شہادت ہو چکی، اب وہ الگ چیز ہے کہ حاضری جب ہو چکی ہے اور میٹر تو چالو ہی ہے میرا، تقریر کروں یا نہ کروں میٹر تو چالو ہے۔ سوچا تھا بہت کچھ سننے اور سنانے کے لیے، کئی بار تو اسٹیج سے اندر گیا پھر اندر سے باہر آیا، کیا پریشانی تھی اس کا اظہار میں نہیں کر سکتا، بس اتنا ہی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آنا ملے کیوں کر تیری محفل میں جانا، مجھے آنا ملے کیوں کر تیری محفل میں جانا، میری صورت فقیرانہ تیرا دربار شاہ، میری صورت فقیرانہ تیرا دربار شاہانہ، اور ظفر اس زاہد بے درد کی ہو حق سے بہتر ہے۔ یہ ظفر اورنگ آبادی نہیں، ظفر جلال پوری نہیں، ظفر بنارسی نہیں، سلطنت مغلیہ کا آخری تاجدار حضرت سراج الدین بہادر شاہ ظفر، ظفر اس زاہد بے درد کی ہو حق سے بہتر ہے، لگائے درد دل سے رند آئے ہوئے مت۔ حضرت مفتی سید وجیہ اللہ احمد قادری علیہ رحمت الرضوان کے خصوصیات، اخلاق، خلوص، ساری چیزیں بیان کی گئی، دینی خدمات، نبی کی محبت، اولیاء کرام کی عظمت،
کا جو چراغ روشن کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. تو یاد رکھیے کہنے والے نے نظر کیا ہے، میں ان کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں کہ وہی آبلے ہے وہی جلن، کوئی سوز دل میں کمی نہیں. وہی آبلے ہے وہی جلن، کوئی سوز دل میں کمی نہیں. اور جو لگا کے آگ گئے ہو تم، وہ لگی ہوئی ہے بجھی. غوث اعظم کی محبت کیا، غریب نواز کی محبت کیا، انیس بے قصا کی محبت کیا، صحابہ کرام کی محبت کیا، حضرت صدیق و عمر عثمان و علی کی محبت کیا، اور عشق مصطفیٰ کا جو چراغ جلا کر کے گئے ہیں وہ لگی ہوئی ہے. وہی آبلے ہے وہی جلن، کوئی سوز دل میں کمی نہیں. اور جو لگا کے آگ گئے ہو تم، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں. اور تیری یاد ایسی ہے با وفا، پس مرگ بھی نہ ہوئی جدا. تیری یاد ایسی ہے با وفا، پس مرگ بھی نہ ہوئی جدا. تیری یاد میں ہم ہی مٹ گئے، تیری یاد دل سے مٹی. نبی سے بڑا کوئی نہیں، نبی کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد ولی. ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر پڑھا جا رہا تھا. کون صاحب؟ میں تو تھا موجود نہیں. کہ مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا. حضرت مسیح سے اونچا مقام کسی ولی کا ہو نہیں سکتا. وہ ڈاکٹر اقبال ہیں، شاعر ہیں، شاعری کی دنیا میں کیا خطا نہیں ہو سکتی؟ مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، کسی ولی کا مقام جب صحابہ سے اوپر نہیں جا سکتا، اور صحابہ کا مقام انبیاء سے نہیں، تو ایک ولی کا مقام کیسے آگے بڑھ سکتا؟ تو میرے عزیزو، ذمہ دار اسٹیج ہے اس لیے میں بول رہا ہوں، اور محفوظ اسٹیج ہے اس لیے بول رہا ہوں. متنازع اسٹیج نہیں ہے. بہت سے اسٹیج متنازع ہوتے ہیں، لیکن بحمدِ تعالیٰ یہ ہمارا وہ اسٹیج ہے، اور یہ ہماری وہ خانقاہ ہے جس خانقاہ میں کسی بھی سلسلے کا ہو، وہ چاہے قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، ریزوی ہو، اشرفی ہو، برکاتی ہو، سب محبت کرتے ہیں اور سب یہاں. یہ رنگ الگ الگ ہے جناب. اب تو رنگ بھی بھنگ ہو رہا، اب رنگ بھی بھنگ ہو رہا ہے. بتیاں جل رہی ہیں، لال بھی ہے، ہری بھی جلتی ہے، نیلی بھی ہے، پیلی بھی ہے، سفید بھی ہے. رنگ الگ الگ، لیکن سب کا کام روشنی دینا. سب کا کام روشنی بانٹنا ہے. وہ الگ بات ہے کہ رنگ الگ ہے، مگر سب کا کنیکشن مدینے سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. روشنی دینا سب کا کام ہے، وہ کسی سلسلے کا ہو، اگر وہ سلسلہ کہیں منقطع نہیں ہوا ہے تو وہ سلسلہ ہمارا ہے. وہ چاہے چشتی ہو، اشرفی ہو، رضوی ہو، کوئی بھی سلسلے کے ہو، ہم ان کے ہیں، وہ میرے. اور سلسلہ جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے نہیں آیا ہے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس محفل پاک عرس چہلم، کن کا عرس چہلم ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے اندر سب سے پہلا عرس کس کا منایا گیا اور کس نے منایا؟ تو سب سے پہلا عرس منانے والا کون تھا؟ منانے والا وہ تھا جس کے نام کا خطبہ جمعہ کے دن مسجد کے میناروں، مسجد کے ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کر ہر خطیب کہتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق. نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام افضل ہے
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا اس افضل میں سب سے پہلا عرس منایا اور کتنے لوگوں کو اکٹھا کیا؟ 10,000 20,000 لوگوں کو نہیں، 1,20,000 ایمان والوں کا مجمع جمع کیا اور عام لنگر چلا دیا۔ ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ آج کیا ہے؟ آج امیر المومنین نے ایمان والوں کا ایک لشکر تیار کر دیا، ایمان والوں کی ضیافت کے لیے، دعوت کے لیے۔ آخر آج ہے کیا؟ تو ایک دوسرا سے پوچھ رہا ہے کیا؟ تو بولتا ہے کیا؟ اس نے تیسرے سے پوچھا تھا، یہ تو ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ یہاں تک کہ یہ خبر امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تک پہنچی۔ حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے کہ آج کیا ہے؟ اور میں دلیل کے ساتھ بول رہا ہوں۔ حضرت علامہ زاہد تفسیر زاہدی کے اندر اس کو نقل فرماتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے لوگوں تجھے معلوم نہیں کہ آج کیا ہے؟ سنو کیا ہے؟ عرس محمد رسول اللہ ہے، عرس محمد رسول اللہ ہے، عرس محمد رسول اللہ۔ پتہ چلا سب سے پہلا عرس رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا منایا گیا، اور منانے والا وہ تھا جو افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین۔ تو آج عرس چہلم بھی ہے اور جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریریں ہو چکی ہیں۔ رجب کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں عرس چہلم بھی ہے، اور اس سے قبل عرس پاک کی محفلیں سجائی گئی، اور اسی مبارک مہینے میں میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ بس چند آثار حضرت نظر کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں عرض حرم سے، تاکہ میلاد ہو جائے۔ میلاد تو پیدائش مصطفیٰ بیان کرنے کا نام ہے، لیکن عظمت مصطفیٰ تو ہو جائے۔ عظمت مصطفیٰ دیکھیے، عرض حرم سے جب وہ سوئے آسماں چلے، عرض حرم سے جب وہ سوئے آسماں چلے، مکے نے پاؤں چوم کر پوچھا کہاں چلے؟ مکے نے پاؤں چوم کر پوچھا کہاں چلے؟ کوئی بتائے کیا کہ یہاں سے کہاں چلے؟ کوئی بتائے کیا کہ یہاں سے کہاں چلے؟ وہم و گمان نہ پہنچے جہاں وہ وہاں چلے۔ اب وہ چلے ہیں گردش دورہ رکی رہے، اب وہ چلے ہیں گردش دورہ رکی رہے، شمس و قمر چلے نہ چلے، شمس و قمر چلے نہ زمین آسماں چلے، اور محبوب کردگار سوئے لامکاں چلے۔ عقل و خرد کے ہوش ہیں گم، یہ کہاں چلے؟ عقل و خرد کے ہوش ہیں گم، یہ کہاں چلے؟ اور سدرا پہ جبرائیل ٹھٹک کر کے رہ گئے، سدرا پہ جبرائیل ٹھٹک کر کے رہ گئے، جب ماورائے عرش شہ مرسلا چلے، اور وہ آتے جاتے رہتے ہیں قرب الہ، وہ آتے جاتے رہتے ہیں قرب الہ میں۔ اپنا ہی گھر حبیب خدا بے گما چلے، اپنا ہی گھر حبیب خدا بے گما چلے، اور جبریل اور براق فرشتے ہر ایک شے، جبریل اور براق فرشتے ہر ایک شے سب راستے میں رہ گئے، جب وہ وہاں چلے، سب راستے میں رہ گئے جب وہ وہاں چلے،
اور وقت نظر بھی نظامی انہی کی ہو، وقت نظر بھی یاد، وقت نظر بھی یاد نظامی انہی کی ہو، ارے ان کا ہی ذکر خیر ہو جب تک زباں چلے گا۔ کائنات کے حبیب، ساری کائنات کے مطلوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم 12 ربیع الاول صبح صادق مکے کی دھرتی پہ ستم آمنہ سے عبد المطلب کے گھر پہ صبح صادق کے وقت حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے مکان کا فرشتوں نے محاصرہ کر لیا، اور جبریل آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں ذریعہ یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار ظاہر ہو جائیے، ذریعہ یا خاتم النبیین، اے ختم نبوت کرنے والے ظاہر ہو جائیے، ذریعہ یا رحمت للعالمین، اے رحمت دو جہاں ظاہر ہو جائیے۔ فظہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالبدر المنیر، اتنا کہنا تھا کہ مصطفیٰ روشن چاند کی طرح دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اٹھو دیکھ لو گردے سواری، عیاں ہونے لگی انوار باری، نقیبوں کی صدائیں آ رہی ہیں، کسی کی جان کو تڑپا رہی ہیں، محمد مصطفیٰ ہے نام ان کا، وضو رتبہ ہے صبح و شام ان کا، بہت نزدیک آ پہنچا وہ پیارا، فدا ہے جان و دل جس پر ہمارا، اٹھے تعظیم کو یاران محفوظ، یہ اب جلوہ ہوا وہ جانے والا۔